جتنے بھی حضرات ہیں وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے آگے آئیں اور اللہ کے گھر کی عبادت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص مانا جائے تو اس کے لیے قرآن نے پہلے آیت نازل کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا ہرگز انہیں کبھی مردہ نہ سمجھنا جو کہ اللہ کی راہ میں مارے جائیں کیوں اس لیے کہ ایک تو رزق مل رہا ہوتا ہے قبر کی گہرائی میں اللہ کی جانب سے اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے رزق پانے ہوتے ہیں ان کی حیات کا سلسلہ جاری رہتا ہے کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو زندہ تو ہوتے ہیں بظاہر طور پہ کپڑے پہنے رہتے ہیں آپ کے سامنے محرم کے دنوں میں تیار ہو کر خوشبو لگا کر نکلتے ہیں لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ زندہ ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ خبردار ہرگز ایسے لوگوں کو زندہ نہ سمجھنا کیوں اس لیے کہ یہ مردہ ہے کیوں اس لیے کہ ان دنوں میں وہی آدمی زندہ کہلائے گا کہ جس نے اس زندگی میں زندگی گزارنے کے بعد کم از کم انسانیت کا خیال رکھتے ہوئے ان محرم کے دنوں میں کم سے کم یہ کام کیا ہو کچھ نہ کرتا ہو لیکن کم سے کم یہ کام کرے کہ اس نے زندگی بھر میں سے کچھ لمحے نکال کر امام حسین کی مجلس میں شرکت کی ہو بہت توجہ کیوں اس لیے کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آج جو زندگی میں جی رہے ہیں قانون زندگی ہے کسی کو چوراہے پہ مارا جائے کسی کو چوراہے پہ قتل کیا جائے پاکستان کی آپ نے نیوز سنی مارا چنار کا ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں پر شیعوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں نے مارنا شروع کیا پوری دنیا جانتی ہے سب موبائل چلاتے ہیں موبائل میں بھی آپ نے نیوز دیکھی ہوگی بات حقیقت ہے کہ نہیں گردن نہ ہلائیے مجھ سے کہیے تاکہ بغل والوں سے جن لوگوں نے یہ نیوز نہیں سنی ان کو پتہ چل جائے پاکستان میں جلوس نکالا جا رہا تھا اور وہاں پر شیعوں کو ڈھونڈ کر بمباری کر کے لوگوں کو مارا گیا اور قتل کیا گیا سب نے دیکھا کہ نہیں دیکھا اب وہاں سے دیکھیے قانون کیا بنتا ہے کہتے ہیں پاکستان میں جس طرح سے انسانیت کو استعمال کیا گیا انسانیت کا قتل کیا گیا چوراہے پہ ان انسانوں کو مارا گیا کہ جو لوگ اس ذات کا پرچم چوراہے پہ لے کر نکل رہے تھے کہ جس دن کربلا کے میدان میں 9 لاکھ کے مقابلے آ کر اپنا گھرانہ لٹا دیا مگر انسانیت کا پرچم بچا لیا توجہ ہے اسی ذات کو تو امام حسین کہتے ہیں کہ جس نے انسانیت کا پرچم بلند کر کے زمانے والوں کو بتایا کہ خبردار ہمیں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے ہم نہیں چاہتے کہ آپ سب سنی حضرات شیعہ ہو جائیں ہم نہیں چاہتے کہ آپ تمام حضرات ہندو حضرات شیعہ ہو جائیں آپ اپنے اپنے مذہب پہ رہیے لیکن اتنا تو تسلیم کریے گا انسانیت کی بات ہے کہ امام حسین نے کربلا میں اپنا گھرانہ لٹا کر انسانوں کے لیے انسانیت بچائی ہے تسلیم ہے میری بات کہتے ہیں مارا چنار میں لوگوں کو مارا گیا قتل کیا گیا جیسے ہی مارا چنار میں قتل کیا گیا یہ جتنے بھی اپنے آپ کو انسان کہنے والے لوگ ہیں یہ سب خاموش رہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں کسی کو کوئی اذیت نہیں کیوں اپنا والا کوئی مارا ہی نہیں کیا تھا جتنے مارے گئے تھے وہ سب حسین مارے گئے تھے جتنے مارے گئے تھے وہ سب اللہ مارے گئے تھے تو یہ خاموش رہے انہوں نے کچھ نہیں بولا اور چند دنوں کے بعد یہ ایک نیوز وائرل ہوئی اور اس نیوز کے اندر ان کا بہت بڑا لیڈر وہ لائیو چینل پہ آ کر کہتا ہے کہ خبردار مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جانوروں کا احترام نہیں کرتے گا
टॉमी रखा है, और इस शख्स ने इसे टॉमी कह के नहीं पुकारा, कुत्ता कहकर पुकारा। सारी पाकिस्तान की ये इंसानियत के परचम बुलंद करने वाली जितनी भी जाहिर तरीन कौम के लोग हैं, ये जिन्होंने अपने अब्बा हुजूर की आमदनी के साथ में तेल और सलाहियत को नहीं जाना, वो सब परचम बुलंद कर रहे हैं। और वो कह रहे बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है, अगर उसने पाना है तो टॉमी कहकर पुकारना पड़ेगा, कुत्ता कह के उसे तौहीन नहीं करना है। मैंने कहा यही तो बता रहे थे कि अगर आज के जमाने में कुत्ते को कुत्ता कह दिया जाए तो एतराज बढ़ जाता है। आप उनके साथ परचम का साथ देते, आप उनके साथ नारा बुलंद करते। हम भी तो ये बता रहे हैं कि दरे अली में आने के बाद अगर कोई सर खम कर देता है, हम इंसान मान लेते हैं। कोई अली की फजीलत सुनने के बाद कुत्ते की तरह भौंकने लगे तो हम उसका न खड़े सलाम करते थे, न आज करेंगे न कयामत तक। जो है हमारा चिनार का यही मौका हुआ, इंसानियत का परचम बुलंद हो गया। अब जैसे ही इंसानियत का परचम बुलंद हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि अगर हक का परचम का कोई साथ दे रहा है तो वो है। पूरी दुनिया देख रही थी, हमारा एक ही मुल्क है, जैसे अहले हिंदू बरादरान का एक आपके जैसे बिल्कुल हम लोग हैं, उनके लोगों के 56 मुल्क, हमारे पास एक ही है जिसका नाम ईरान। और वैसे हिंदुस्तान में हमारे पास एक ही मुल्क है जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है। हमें इश्क खाली दो तीन मुल्कों से है, जहाँ पे इमाम हुसैन का नाम लेने की आज़ादी हो। तवज्जो है, हमारे यहाँ का निज़ाम यही है कि देखिए किसी ने जाकर पूछा नाना साहब से कि आप बताइए हम शिया हैं, अगर तादाद में कोई कमी हो जाए, पैसे में कोई कमी हो जाए तो हम आ जाए, यहाँ से कुछ पैसे भेज दें, पैसे हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है लेकिन मदद करने के लिए आ जाए। तो ईरान ने खूबसूरत जवाब दिया। ईरान ने कहा कि देखिए मैं ये चाहता हूँ कि आप जिस भी कंट्री में रहते हैं और अगर आप ईरान की मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने अमानत का ख्याल रखिया। क्यों? इसलिए कि आप जिस कंट्री में रहते हैं आपको वफादार उसी कंट्री के साथ रहना है। ये जाए कि कल ईरान के मद्दे मुकाबिल अगर हिंदुस्तान की हुकूमत भी खड़ी हो जाए तो आपको ईरान का साथ नहीं देना है, आपको हिंदुस्तान के साथ खड़े रहना है। क्यों? ये वतन परस्त होने की सबसे बड़ी दलील है। हमने तो हक का ही साथ किया, हमने तो हमेशा बताया कि देखो हमारा चाहे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ हो, अरबों रुपए का नुकसान हुआ हो, लेकिन जो हक है हम वही बताएंगे। यानी कानून बना। अब ये बताइए कि इनको बहकाया किसने? मैं वही कुरान मजीद की इससे पहले वाली आयत पढ़कर मौजूद में आ रहा हूँ और उसके बाद आपकी रहमत खत्म कर रहा हूँ। यहाँ से ऐलान हुआ इतनी जाहिलुन बिल अर्ज़ खलीफा, मैं हुजूर ज़मीन पर एक खलीफा भेजने वाला हूँ, इस जमीन पर नाज़िल करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसका खमीर कूद चुका हूँ, आटा बना चुका हूँ, इसका मुजस्समा तैयार कर चुका हूँ और जब मैं इसके अंदर रूह फूंकूं तो तुम सब के लिए जरूरी है कि तुम सब कहाँ चले जाओ। हाँ सब पता है माशाअल्लाह, क्या पढ़ूँ आपके सामने, लेकिन फिर भी गलत आवाज़ में बताइए, मैं कोई नई चीज़ पढ़ने वाला हूँ, वरना फिर आपके सामने मत बोलने का कोई फायदा नहीं है ना, अगर नई चीज़ न लेकर आई हो। तो आप कायनात को सबने सुना, कहा भाई जब मैं रूह फूंकूं तो आप लोग कहाँ चले जाएं? सजदे में चले जाएं और सजदे में जाकर तस्बीह पढ़ें, ठीक, अल्लाह का जिक्र करें। कहा ठीक। जितने फरिश्ते थे वो सब ने हाथ जोड़कर कबूल किया, ना कोई झूठ ना कोई जिला, और सजदे में चले। अब जो सजदे में गए तो क्या देखा कि इन लोगों के सामने जितने लोग सजदारेज़ हो चुके हैं जनाब आदम के पुतले के आगे, अभी रूह फूंकी और सब सजदे में। क्या देख रहे हैं? एक शख्स को वहां खड़ा, उसे कहते हैं कि बर्तन की सजदे नहीं है, तो कहा इसलिए नहीं जा सकते हैं कि ये मिट्टी का बना है और हाथ के रखे। तो कहा कि फिर तो कहा हम सजदे की इसलिए नहीं जाएंगे कि ये हमसे मकसूल है और हम इससे अफजल हैं, लिहाजा हम सजदे में नहीं जाएंगे। तो कहा सजदे में नहीं जाओगे तो कहा कोई बात नहीं। कहा बताओ फिर अगर सजदे में नहीं जाओगे तो तुमने अल्लाह के हुक्म को
روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ شیطان نے اتنے سجدے کیے کہ زندگی میں اگر آپ جیت کر مر جائیں اور پھر آپ کو 1000 سالہ زندگی دی جائے، پھر آپ جیے پھر مر جائیں، پھر 1000 سالہ زندگی دی جائے، پھر آپ جیے پھر مر جائیں، اور پوری زندگی آپ سجدے میں رہیں، پھر بھی آپ شیطان کے برابر سجدہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے بھگایا، اور بھگانے کے بعد کہا کہ تجھے تیرے سجدے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا پروردگار جتنے بھی جن اور ملائک اور انسان کو پیدا کیا سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس سے اچھا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بچوں بڑے ہوشیاری سے سننا، اتنا سمجھا کے خدا کی قسم نہیں پڑھ پاؤں گا میں۔ اتنا معاملہ یہ ہے کہ اکثر بچے جب آپ توجہ دو گے کہ یہاں سے کچھ معلومات گھر لے جاؤ، جب گھر لے جاؤ گے نا تو آپ کے والدین خوش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالی جیسا کام ہے، روزانہ جو مالی بازار میں جاتا ہے تمہیں خرید کے لاتا ہے، لگاتا ہے، روز پانی دیا کرتا ہے، روز پانی دیتا ہے۔ جس دن کلی آتی ہے وہ دوست احباب کو پکڑ کے لے جاتا ہے، دیکھو جو پھول لگایا تھا وہ کلی کی صورت میں بن گیا۔ اب جب وہ کلی سے پھول بننے لگتا ہے تو وہ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ جیسے یہ مسکرا رہا ہے ویسے میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ کاندیو کا اس لیے کہ بڑی محنت ہے اس پھول کے پیچھے، کہتے ہیں کہ اسے آگے بڑھ کے سونگ لیا جائے تو اس میں سے خوشبو بھی آ رہی ہے۔ یہی حال ہوتا ہے اللہ کھانے میں جب آپ آ کر مسکراتے امام علی کا ذکر سن کے تو آپ کو دیکھ کر آپ کے بابا زیادہ مسکراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شکر ہے تیرا پروردگار، میں نے زندگی کی محنت اور مشقت کر کے اپنے بچے کو لقمہ حلال کھلایا تھا، آج اللہ کھانے میں امام علی کے نام پر مسکراتا ہوا دیکھا تو مجھے لگا کہ میری محنت رنگ لا رہی ہے۔ توجہ ہے، اس کے علاوہ کہیں باپ خوش نہیں ہوا کرتا، یہ قانون ہے۔ تو کہا پروردگار آسان کر کے اس کی عبادت خرید لیتا، کہتا کہ جتنی عبادت آنے والے زمانے میں یہ انسان کریں گے، یہ مسجد جائیں گے، نماز پڑھیں گے، اپنا وقت نکال کر کے سجدہ کریں گے، ذکر کریں گے، اس سے پہلے ہی شیطان کی عبادت لے لیتا۔ عجب نہیں کہ پروردگار نے کہا کہ دیکھو میں اس شیطان کی نگاہ میں محتاج ہو گیا تھا، اس نے مجھے یہ سمجھ گیا تھا کہ پروردگار عبادت کا محتاج ہے، اس لیے میں نے اسے دربار سے باہر نکال کے زمانے والوں کو یہ پیغام دیا کہ ابھی میں پہلا خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ نسل آدم جس سے چلنے والی ہے ابھی آدم کو بنا رہا ہوں۔ سجدے میں اگر شیطان آدم سے نہیں گیا، ابھی اس کے بعد انسانیت چلے گی آدم سے، اگر آدم کی بارگاہ میں شیطان سجدہ نہ کرے تو اللہ باہر نکال کے بتاتا ہے کہ دیکھو میں محتاج عبادت نہیں ہوں۔ پروردگار کو کہنا چاہتا ہے، انسانوں کو بتانا چاہتا ہوں، آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوگا کہ اپنی نسلوں کو جا کر بتانا کہ اللہ لائق عبادت جان کر سجدہ کرنے کے لائق ہے، اللہ محتاج عبادت جان کر سجدہ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کو لائق عبادت جانو اور سجدہ کرو، محتاج سمجھ کے سجدہ نہ کرو۔ اب نکال دیا گیا، پھر اس کے بعد شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے پروردگار عبادت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تیرے مخلص بندوں کو بہکاؤ، آ جاؤ بہکاؤ، جس طرح چاہتا ہوں قیامت تک کے لیے زندگی چاہتا ہوں، زندگی لے لو، حیات دے لو، جاؤ بہکاؤ۔ جو ہمارا مخلص بندہ ہوگا وہ کبھی بہکے گا نہیں۔ اب آپ بتائیے یہ کون سا قانون ہوا؟ ہم آپ سے کہیں کہ ہم نے اپنے بچے کے لیے ایک اسکول تیار کیا اور وہاں اس کا ایڈمیشن کرایا، ان کا روز اسکول جانا ہے، اور اپنے کسی دوست کو جناب کپتان صاحب جو کہ اس وقت نیند دے رہے ہیں لیکن میں خوش مزاج ہوں، آپ کو دوست بنا کر میں نے چوراہے پر کھڑا کر دیا، کپتان بھائی میرا بچہ اسکول تو جا رہا لیکن آپ دیکھیے گا کہ یہ اسکول جائے تو اس کو روکنے کی کوشش کریے گا، جب یہ اسکول جائے اس کا بازو پکڑ دیجیے گا۔ آپ کہیں گے آپ بتاتے کہ کیسے آپ نے ایڈمیشن کروایا، یہ کوئی قانون سمجھ میں آ رہا ہے کہ ادھر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اسکول جانا ہے، پھر بیچ میں اپنے کپتان صاحب کو کھڑا کر دیا، آپ اسکول میں نہیں جانے دیجیے گا، یہی روک لیجیے گا، آگے بڑھ کے اپنے جو ہے چاند کو کھڑا کر دیا، اس کے آگے بڑھ کے مولانا کو کھڑا کر دیا، کہ اسکول نہیں جانے دینا ہے۔ اب قانون یہ تو بنا، اللہ سے شیطان نے کہا میں جا رہا ہوں آپ کی بارگاہ سے، تو کہاں جاؤ، تو کہا لیکن میرے مخلص بندوں کو بہکاؤں گا، کہا بہکا دینا۔ تو اب پروردگار کیے تو لوگ زندگی بھر مسجد آئیں گے، اللہ کھانے آئیں گے، شیطان راستے میں کھڑا رہ کر بہکاتا رہے گا، تو یہ کون سا قانون ہوا کہ شیطان کو اللہ نے بیچ میں آ کے کھڑا کر دیا؟ آپ بتائیے کہ شیطان کو بنایا کس نے؟ شیطان کو کسی نے تو بنایا، تو آپ بتائیے کہ شیطان جو دنیا میں آیا تو مخلص بندوں کو بہکا رہا ہے، مسجد میں نہ جاؤ، اللہ کھانے میں نہ جاؤ، سنیما گھر میں دیکھ کے چلا جا رہا ہے، آپس میں پڑوسیوں سے لڑا دیا کرتا ہے،
एक दूसरे से क्रोध और जलन और हसद रखने लगे। आज शैतान ने बहकाया, लेकिन एक मौका आएगा जहां कोई शैतान कहेगा कि ऐ परवरदिगार, मैं भी सजदा करना चाहता था, लेकिन मुझे किसने बहकाया? वो मुसलमानों का दूसरा लीडर। लोग कहते हैं कि देखिए मैं इससे ज़्यादा और करीब नहीं आ सकता, मुझे पता है कि अलीपुर इशारा बहुत अच्छी तरीके से समझता, ये शैतान है। हम और आप तो कह देंगे भाई बंदिश में गए थे, मीटिंग लग रही थी, हमने देखा मौलाना बहुत तकलीफ कर रहे हैं बीच में, मौलाना की नज़र वहाँ गई, हम उसके फौरन बाहर चल गया। वहाँ गए तो बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं, कितनी देर और पढ़ेंगे मौलाना पता नहीं, कब उतरेंगे मिंबर से, उसके बाद की मंदिर है, ख्याल भी नहीं है, तरह तरह की बातें हैं, लोग करते रहते हैं। लेकिन यहाँ से जो बातें पहुँचाई जा रही हैं वो बहुत दूर तक पहुँच रही हैं, और लोगों को ये भी पता है कि ये जितनी बातें आखिरी मौके पर जब बाहर खड़े हैं तो उन्हें ऐसा नहीं आएगा, अगर घर से बाहर क्यों आगे थे, ये घर में मुझे माफ कर दे इसलिए ज़्यादा खाने में बैठे दो थे, लेकिन बाहर निकल कर हम पता ही कि हमें बेचैनी हो रही, इसलिए ज़्यादा खाने में बैठे थे, सीधे अपनी कायनात सुनाया जा रहा था, मौलाना की फजीलत सुनाई जा रही थी, अहले की घराने की मारिफत बताई जा रही थी। लेकिन कोई शैतान है जो बार बार बहका रहा था आपको, अदा खाने के बाहर चलो, कभी मेहमान भेजता है, कभी हाथ भेजता है, कभी माँ के लिए भेजता है, कभी फोटो देते रहता है, कहते ये तरह तरह के शैतान हैं जो बार बार आपको बाहर बुलाते हैं। लेकिन रोज़े में सर आपको कहने के परवरदिगार इन्होंने बहका दिया, लेकिन शैतान भी तो बड़ा मजलूम है, शैतान भी तो मजलूम है, वो भी तो कहेगा कि परवरदिगार मुझे ख्याल आया था, एक मौके पर जाकर कहीं सजदा कर लेता हूँ, लेकिन मुझे कब्र नहीं मिल रही थी जनाब आदम की, तो कोई मुश्किल नहीं, उंगली के इशारे से कब्र बनाओ, उसे तसव्वुर करो कि ये जनाब आदम की कब्र है और सजदा कर दो, हम तुम्हारी तौबा कबूल कर लेंगे। रहीम है, करीम है, उसने कहा हम कबूल कर लेंगे। लेकिन रास्ते में एक बड़ा शैतान मिल गया, उसने कहा जब उस वक्त सजदा नहीं किए तो आज सजदा करने की क्या जरूरत है। तो रोज़े महशर सब देखेंगे कि सब तो शैतान में इल्जाम लगाते रहेंगे, लेकिन शैतान अकेले जीतता रहेगा कि मुझसे बड़ा वाला शैतान भी यही रहेगा। परवरदिगार में बहकना नहीं चाहता था, लेकिन ये है कि जिसे मुसलमानों ने अपना रहबर और लीडर बना रखा है, ये हर लम्हे मैं चाहता था कि मैं सजदा कर लूँ, लेकिन ये मुझे बहका दिया करता था। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं कि दुनिया में सही रास्ते पे नहीं चलने देंगे आप। ये तो अल्लाह का करम है, अहले बैत का करम है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत। आज आप देखिए अलीपुर में हमारे यहाँ पर वक्त नजर थोड़ी होगी, ये माइक के जरिए से आप चौराहे पे बैठे, हम दिन भर गले पे बैठे हैं, हमको आवाज़ आती रहती है, वहाँ से भी कभी किसी हुसैन की आवाज़ आती है, वो भी कभी किसी नबी का जिक्र करते, कभी किसी नबी की बेटी का जिक्र करते, कभी किसी नबी के वसी का जिक्र करते, कभी किसी का जिक्र करते, जिक्र वो हर सूरत में करते हैं। उनको पता है कि
اس لیے شہزادی کو دیا نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حق بنتا ہی نہیں تھا. اب کس اعتبار سے کہہ رہے ہو؟ ان کا حق نہیں بنتا تھا. یہ وہ رسول ہے کہ جب کبھی رسول اپنے گھر پہ بستر استراحت پہ آرام کرتے رہے اور شہزادی داخل ہو جائے تو رسول پورے قد سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور وہاں سے جبرائیل آ کے کہتے تھے یا نبی اللہ آپ بیٹھے رہیے. آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ یہ فاطمہ آپ کی بیٹی ہے, آپ کو احترام کرنے کی ضرورت نہیں. تو کہا نہیں, میں نے فاطمہ کا اپنی بیٹی ہونے کی ضرورت سے احترام نہیں کیا ہے. میں نے اس لیے احترام کیا ہے کہ 14 معصومین کی صلاحیت دیکھ کر شہزادی کی معرفت دیکھ کر توجہ ہے. یہ 14 معصومین میں سے 13 معصوموں کی صلاحیت دیکھ کر اور شہزادی کی صلاحیت اور معرفت دیکھ کر اور جس کے احترام میں نبی کھڑے ہو جائے تو ضروری ہے کہ انسان اپنی عقل سے فیصلہ کرے جس کے احترام میں نبی خود کھڑے ہو جائے. جملہ آپ کے پڑھ کے کہوں, ایک جملہ پڑھ کے میں شرح کر رہا ہوں لیکن یہی جواب سمجھ لینا. آپ نے اب تک نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی انسان اپنی بیٹی کو اپنی والدہ کہے, لیکن نبی نے کہا. نبی کہتی ہے کہ یوں تو تمام بیٹیاں اپنے باپ کی بیٹی ہے, لیکن فاطمہ فقط کائنات میں وہ بیٹی ہے کہ جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. بھائی توجہ ہے, توجہ ہے. فاطمہ فقط کائنات میں وہ بیوی ہے جو اپنے باپ کی بھی شرمائیے نہیں, جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. اس کا مطلب ہر صورت میں نبی کو بھی فاطمہ کا احترام کرنا. ایک جملہ پڑھوں گا خدا کی قسم اور مجھے وہی علی پور کا مجمع ویسے ہی داد دیتا ہوا چاہیے. مجھے پتا چل جائے کہ بات پہنچ گئی, مجلس ختم ہو گئی, لیکن نتیجے میں بولنا ضروری اس لیے کہ مظلوم فاطمہ کا ذکر ہے. سب کہتے ہیں حق نہیں بنتا تھا, کہتے ہیں حق نہیں بنتا. محرم کا دن ہے, مائک سے آپ علیہ اعلان پڑھ رہے ہیں تو جواب بھی دے رہے ہیں. یہ حسن علی شیرازی کی جانب سے جو آج اللہ خانے سے پہنچایا جا رہا. حق بنتا نہیں کا کہا نہیں, کہا حق نہیں بنتا تھا. تو فاطمہ, خود فاطمہ نبی کی لکھی ہوئی اس تحریر کو لے کر دربار میں پہنچتی. دربار میں جا کر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ جو ہے یہ میرا حق بنتا ہے, مجھے میرے بابا نے وراثت میں دیا. ملعون دربار میں تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, فاطمہ کے ہاتھوں سے وہ بیوی کے ہاتھوں سے وہ تحریر لیتا ہے, لیکن دیکھتا ہے کہ اسے نبی اللہ نے لکھا ہے, اسے کائنات کے سب سے بڑے نبیوں کے سردار نے لکھا ہے. اور دیکھنے کے بعد اسے دیکھ کر ماذ اللہ اس تحریر کو پڑھتا ہے, اس سے چھوتا ہے اور چھوٹ کے اسے دیکھتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے کہ فاطمہ آپ کا کوئی حق بنتا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے جس کے لیے روایتوں میں یہ مل رہا ہو کہ نبی ہونے کے باوجود آپ پر بھی فاطمہ کا احترام واجب ہے, اور آج دربار میں بیٹھا ہوا یہ شخص اگر نبی کی تحریر پھاڑے اور پھاڑنے کے بعد کہے کہ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا تھا, اور اس کے بعد اس زمانے میں مسلمان آ کر ہم سے یہ سمجھے کہ ہم کسی صورت یہ بین الاتحاد مسلمین و بین الاتحاد مسلمین کا جو ڈنڈا چل رہا ہے, جو ڈنڈا چلایا جا رہا ہے کہ کسی بھی خدشات کو ختم کر کے آپس میں ہاتھ ملا لے, تو آپ مجھے بتائیے ہم ملاقات کرنے کو تیار, ہم ہاتھ ملانے کو تیار, ہم اتحاد کرنے کو تیار, لیکن آپ یہ بتائیے کہ وہ تاریخ میں ڈھونڈ کے لا سکتے کہ وہ کون سا وقت تھا کہ جس نے فاطمہ کے ہاتھوں سے نبی کی تحریر کو لیا اور اسے پھاڑ کے ڈھونڈ کے پھینکا. یہ کہنے کے دیکھیے تمام باتوں کو چھوڑیے, ہم اسے اس لیے نہیں جان سکتے کہ بڑوں بڑوں کے نام بھی کرنے تاریخ سے باہر آ گئے. سلوات پڑھے محمد والے محمد
शहजादी को मानने वाले अल्लामा नासिर साहब को के आपने देखा होगा, उन्होंने फरमाया बहुत अच्छी बात है, यूं तो किसी बड़े खतीब को मैं तकलीफ बोल नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि जितने भी बड़े इनसे छोटों को सीखना चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे इंसान को हैरानियत होती है कि फातिमा ने इंतजार करवाया खड़ी रही और आज मुसलमान बजाय इसके कि उनको तख्तोताज से खींचकर चौराहे पर उनकी तस्वीर लगाकर उनके लालच करे, वो अपना रहबर और लीडर बनाते रहे। सल्लल्लाहु अलैहि
कोई कहीं आप कोई शेर पढ़ दूं करबला के ऐलान का बड़ा आसान सा शेर, लेकिन अगर करीब आ जाओगे तो दुआ सुना दो, कभी वक्त ना देखा करो, दूसरी मजलिस मेरे हवाले करो, मैं इसे शानदार अंदाज में कोशिश करूंगा कि आखिरी मंजिल तक ले जाऊं। मेरे लिए कोई मजलिस छोटी और बड़ी नहीं, पहला खतीब पढ़े तब भी खतीब है, दूसरा पढ़े तब भी खतीब है, तीसरा पढ़े तब भी खतीब है। हर मजलिस को आखिरी मंजिल तक कैसे ले जाया करो। आज रात में सो जाऊं और पता नहीं सुबह उठूं या ना उठूं, आपको भी इसी अंदाज में जिक्र वाला सुनना है, कोई आगे हयात नहीं भी कराया। ये तो शुक्र अदा किया करो कि रात में सोते हो, सुबह शहजादी पत्तियां देकर उठाती है तुम्हें। तवज्जो है, वरना मौत कपने लेकर चली जाए, मौत का वो फरिश्ता दरवाजे पर कांपने लगता है, वो देखता है शहजादी रोने आया है, करबला कहाँ गया था, अब याद किया शहजादी ऐसा नहीं कि हाथ काम किए जाओ, इसके बाद महफूज जिंदगी कम है वो हमें आता है। और जब वो देते किसी को हयात तो फिर वो मरता नहीं है। अगर मिसाल पहुंच गई और बात पहुंच गई तो सबसे बड़ी चीज़ है, शायर कहता है कि देखिए एक साथ क्यों चल रहा है, मैं अकेले बोलूँगा अकेले पढ़ूँगा आप खामोश रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि मैं किस फिक्र का हूँ आप किस फिक्र के। अगर मैं कुछ बोलूँगा और आप खामोश रह जाए तो बात समझ में नहीं आएगी, आप बोलोगे मैं खामोश रह जाऊँ तो भी बात मुकम्मल नहीं होगी। कोई आदमी सो रहा है, कोई आदमी चीख रहा है, कोई आदमी रंगाई कर रहा है, कोई आदमी दीवारों का सहारा लिया बैठा है, कोई आदमी यूं कर रहा है, कोई आदमी समझ रहा है हमारी खिदमत मुकम्मल हो रही है, आज नौकरी दर्द हो रही है। तो कहते हैं सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा, इमाम फरमाते हैं कि बोला करो ताकि पता चले, इसलिए कि इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ है। जब खतीब बोलता है तो उसके इल्म का अंदाजा होता है, और जब सामईन बोलते हैं तो उसकी मारिफत का अंदाजा होता है। सबकी अपनी अपनी मंजिलें हैं ना। शायर का एक शेर है, एक साल चल रहे थे 72 मिलान के हाथ, करबला में ये 72 मौलाक से कैसे जीत गए पता आपको, जैसे अभी हम और आप मजलिस को कामयाब कर लेंगे एक साथ मिलकर, इसी तरह करबला में लोग एक साथ चल रहे थे हाथ से हाथ मिला के। शायर कहता है कि एक साथ चल रहे थे 72 मिलान के हाथ, एक साल चल रहे थे 72 मिलान के हाथ, भोले यजीद भाग रही थी छुड़ा के हाथ। मिसरे हैं भाई खुदा की कसम, एक साथ चल रहे थे 72 मिलान के हाथ, भोले यजीद भाग रही थी छुड़ा के हाथ, बाजू जो कटे शेर के दांतों में आई मस्त, हजरत वाली हमारी मंदिर आ गई, खगड़े की मंदिर में आप कहीं मसला पता नहीं कैसे सुनोगे। ये मौला पास रमजान के ये मिसाल बाजू को कर गए, लेकिन मौला पास रमजान ने अपने दरदाने मुबारक को भी अपने बाजू बना लिए शहजादी की मोहब्बत में। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, एक साथ चल रहे थे 72 मिलान के हाथ, फौजे यजीद भाग रही थी छुड़ा के हाथ, बाजू जो कटे शेर के दांतों में आई मस्त, 25 और खर्च हुए बावफा के हाथ। वैसे बार बार यहाँ पे लेना ममनू है ये नाम, इसलिए कि जो अब तक के यहाँ से फायदे पहुँचाए जा रहे हैं, जो सवाबों का गड़ा भर गया है, ये बार बार नाम लेने से कम नहीं हो जाता। तो ये आए और इनके पास आने के बाद कह रहे हैं कि आपने देखा क्या तादाद बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है, 3 करोड़ की 5 करोड़, 5 करोड़ की 6 करोड़, कल बम का खौफ है, गोलियों का खौफ है, इतनी तादाद बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि अरबईन में इमाम हुसैन के रोज़े पर इस तरह से अपने करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनको कोई खौफ भी नहीं है कि ये वो अहले सुन्नत का लीडर है, लेकिन मारिफत की किस बुनियाद पर कोशिश
کو سننی ہے، لیکن معرفت جو اس بیان پہ فائز ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تم سے پریشان ہوں، یہ بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر گھبراؤ نہیں، بس اتنا بتاؤ کہ جتنے لوگ کربلا کی زیارت کے لیے آئے ان میں سے کتنوں کو امام حسین نے خود خط لکھ کر بلایا؟ کہا ایک کو بھی نہیں بلایا خط لکھ کر، یہ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں 6 کروڑ کا کلمہ لے کر۔ کہتے ہیں احمد آدمی، میں عمر فاروق تم کو یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ ابھی تک ان کا ایک حسین پردے غیب میں بیٹھا ہے، ایک حسین نے ابھی خط لکھ کر نہیں بلایا، تو 6 کروڑ کی تعداد میں آ گئے۔ اگر ان کا بارواں امام پردے غیب سے آ جائے اور خط لکھ کر بلانا شروع کرے تو اس کا نام تو عمر فاروق ہے، اتنا بہترین نام۔ اور اس کے بعد زمانے والوں کو بتایا کہ دیکھو ابھی آپ بچے ہو، آپ نہیں جانتے ہو، ابھی ایک کا ایک حسین پردے غیب میں بیٹھا ہے، ابھی جب وہ خط لکھ کر بلائے گا تو کتنے لوگ امام حسین کی زیارت کو آئیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے اگلے ہی منٹ گزرا یہ خود زیارت کے لیے وہاں پہنچا، تو کہنے لگا میں نے زیارت کو جانے کے بعد سنا، اس لیے کہ بچپنے سے مجھے بتایا گیا تھا کہ جب کربلا جاؤ تو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، شیعوں کے عقیدے سمجھ میں آئیں گے۔ کوئی مسجد ایسے بھی سن لیا کرو، شیعوں اس لیے کہ روز تو پتہ نہیں ملتا، نہ روز طاقت ہے نہ پڑھ پاؤ گا، نہ روز اتنا موقع ہے کہ نہ پہنچا پاؤ گا۔ کہتے ہیں کہ جب کربلا پہنچے تو پہنچنے کے بعد انہوں نے سنا تھا کہ شیعہ وہ ہے کہ جو دھوپ نہیں دیتے، شیعہ وہ ہے کہ جو ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، انہوں نے مارا یہ خود ہی بولتے۔ کہتے ہیں جب کربلا پہنچا تو میں نے کہا دیکھا ہر کوئی راستے میں اس طرح سے خدمت کر رہا ہے، اس طرح سے پانی بہا رہا ہے، اس طرح سے ایک دوسرے کی خدمت میں لگا ہوا ہے کہ میرے روح میں بھرے ہوئے ہیں۔ میں وہیں بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو بلند کیا، امام حسین کے قدموں کی طرف اپنا ہاتھ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا مولا مجھے نہیں پتا کہ میں نے پوری زندگی شیعوں کی مخالفت کیوں کی، لیکن آج جب کربلا آیا تو مجھے احساس ہوا مولا میں نے دو لوگوں کو دیکھا، یہ تو آپ کی محبت میں خون بھی معاف کر دیا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں آپ کی محبت میں خون بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں یہ عمر فاروق کہتے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا راستے میں چلنے کے بعد ایک امام حسین کا زیارت کرنے والا، امام حسین کا چاہنے والا، امام حسین کا زادار کھڑا تھا۔ دو لوگ آگے بڑھے، دونوں بوڑھے، ایک نے قدردان کا بائیں ہاتھ پکڑا، ایک نے قدردان کا بائیں ہاتھ پکڑا، بائیں ہاتھ پکڑا، دونوں نے پکڑا۔ وہ کہتے ہیں آپ میرے گھر چلیے آپ کی خدمت کروں، دوسرا کہتا آپ میرے گھر چلیے آپ کی خدمت کروں۔ یہ کہتے ہیں عمر فاروق میں وہیں کھڑے رہ کر دیکھ رہا تھا، آخر خدمت کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن دونوں اس طرح سے ایک دوسرے سے گزارش کر رہے ہیں خدا کے لیے یہ ظاہر مجھے دے دے، خدا کے لیے یہ ظاہر مجھے دے دے۔ ارے کرنا چاہیے، کوئی پیسے نہیں دیتے ظاہر، ان کی خدمت کرنی رہتی ہے، ان کے پاؤں دبانے رہتے ہیں،
یہ جو لوگ نے رہتا پہ سر بلند کیا، یہ کس کا سر ہے؟
إنا لله وإنا إليه راجعون رزق كرامه وتسليما وخيال الذي أيام ما